السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایجنٹ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، عمران خان صاحب کا میسیج آپ نے سن لیا۔ انہوں نے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے باتیں کی ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کل رات ہی اپنے واٹس ایپ میں سب کو میسیج کر دیا تھا کہ یہ مجھے نااہل کرنے لگے ہیں۔ پھر انہوں نے وہی جو الیکشن کمیشن کے ریکارڈ بتائے پرانے کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں کیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ صرف اور صرف مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں پہلے دن سے، اور جس دن سے خاص طور پر ضمنی الیکشن میں نے جیتا تھا اس دن کے بعد سے۔ پھر انہوں نے توشہ خانے کے حوالے سے باتیں کی، اور توشہ خانہ میں انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے احتجاج کا بھی بتایا، اور احتجاج کرنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گھر واپس چلے جائیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت جلد اس الیکشن جو ہے اس کی احتجاج کی کال دیں گے، اور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے، اس کے اوپر قانونی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں، وہ بڑے انہوں نے نقطے اٹھائے ہیں، بڑے باریک نقطے ہیں۔ انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، اور ان میں سے زیادہ تر جو ماہرین ہیں وہ ایسے ہیں جن کو نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں اپنے سمجھتی ہے کہ یہ ان کو غیر جانبدار سمجھتی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جس طرح سینیٹر علی ظفر ہیں وہ ویسے پی ٹی آئی کے ہیں، قادر جو ہیں عرفان قادر وہ ویسے اٹارنی جنرل بننا چاہتے ہیں، اور نون لیگ اور پی ڈی ایم اور ججز کی اوپر تنقید ویسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ نقطے انہوں نے قانونی ماہرین نے کیا اٹھائے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اور سارے نون لیگ والے بھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب، میں نے بتایا تھا کہ جس وقت پہلے بھی فیصلہ ہے ڈیوائن جسٹس کی بڑی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، تو جب فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا تو اللہ پہ چھوڑ کے ہی واپس آ جائیں پاکستان، چھوڑیں اسٹیبلشمنٹ سے کیا بات کرنی، چھوڑیں این آر او اور ڈیل کی کیا بات کرنی ہے، ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نہ عدالتوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ مفرور اشتہاری، جو لوگ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، جو لوگ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑتے ہیں وہ باہر جا کے بیٹھ نہیں جاتے ہیں، وہ چیزوں کو فیس کرتے ہیں آ کے، اور بڑے کامیابی کے ساتھ فیس کرتے ہیں۔ اور جن کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، تو دیکھ لیں کہ ضمنی الیکشن میں کامیابی جو ہے میرے خیال میں وہ اگر آپ کے حریف کو مل رہی ہے شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دے رہے ہوں گے۔ جو جلسے بڑے بڑے ہو رہے ہیں یا اس طرح کی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ یا اس وقت آپ جہاں جاتے ہیں پیچھے شور پڑتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں بھی جہاں جاتے ہیں ان کے حق میں نعرے لگتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ فینومینا ہوگا۔ تو یہ چیزیں بیچ میں نہ لائیں، ڈیوائن جسٹس اور اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرنا جس طرح کوئی پیغمبر ولی اللہ معاف کرے یا کوئی اس طرح کی ہے، یہ چیزیں بیچ میں نہ ہی لائی جائیں تو بہتر ہے سیاست کے اندر۔ اور یہ بہت ہی میرے خیال میں ہٹ کے بات ہے تھوڑی سی۔ اچھا، اب میں بتاتا ہوں کہ جو قانونی ماہرین ہیں، جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ کبھی تو کسی کیس میں ویسے پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، یا ان کے وکیل بھی بنے، اصغر خان کیس میں تھے، پھر وہ پیناما کیس میں نواز شریف صاحب کے بھی وکیل تھے۔ ان کو عمومی طور پر جو ہے وہ والا میڈیا بھی لیتا ہے جو پرو نواز شریف سمجھا جاتا ہے، وہ والا میڈیا گروپ بھی لیتا ہے جو پرو عمران سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی بات پھر ان کے ساتھ ساتھ شائق عثمانی صاحب نے ایک دو جگہ پہ باتیں کی ہیں، اور وکلا نے کی ہیں، ان کے بھی ہے۔ لیکن جو قانونی نقطے ان وکلا نے اٹھائے ہیں اس فیصلے کے حوالے سے، وہ میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کے اندر کتنی جان ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو یہ فیصلہ سنایا ہے اس کے اندر کتنی جان ہے۔ کہتے ہیں کہ 63(1)P جس کے تحت عمران خان صاحب کو نااہل کیا گیا ہے، وہ اس میں فار دا ٹائم بینگ کا یہ لکھا ہوا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ نااہل ہوئے ہیں، اس میں مدت نہیں ہے۔ اس کو کچھ تشریح اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ تصور کرنا کہ کسی اور قانون جو 63(1)P ہے، اس میں یہ تصور کیا جائے گا کہ کسی اور قانون کے تحت شخص جو ہے نااہل ہوا ہے، جب تک وہ قانون کے تحت نااہل ہے آئین میں بھی اس کو نااہل سمجھا جائے گا۔ لیکن 63(1)P جو ہے بذات خود کسی کو نااہل نہیں کرتا۔ ایک یہ اس کے اوپر وکلا جو ہیں اس کی ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کا سیکشن 137 ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ 120 دن میں قانونی کارروائی اس شخص کے خلاف ہوگی جس نے اپنا کوئی بھی گوشوارہ غلط جمع کروایا ہے، وہ کارروائی ہوگی۔ مدت اس کے لیے مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 137 کا جو سیکشن 137 ہے اس کے تحت جو بندہ اپنا گوشوارہ غلط جمع کروائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن وہ ہوگی 120 دن یعنی 2 ماہ کے اندر اندر۔ اب اس کے اوپر کیا نقطہ اٹھا رہے ہیں،
یہ بات ہے کہ آخری گوشوارہ جون میں داخل ہونا تھا، یعنی جون 2021 میں، اور دسمبر میں جو تھا آخری گوشوارہ داخل کروانا تھا، دسمبر میں اس کا وہ ہوتے ہیں، تو 20 اپریل 2020 تک فوجداری عدالت میں کارروائی شروع کی جا سکتی تھی۔ اگر کوئی گوشوارہ غلط جمع ہوا ہے تو 20 اپریل تک وہ جمع کی جا سکتی تھی، یعنی کہ 2 مہینے نہیں 4 مہینے بنتے ہیں، 120 دن 60 دن کا مہینہ بتا دیا، 4 ماہ، تو یعنی کہ 31 دسمبر کو وہ اس نے آیا سامنے گوشوارہ اس کا، اور 20 یعنی کہ 120 دن جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 20 اپریل تک، تو اس میں اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہوئی۔ اب سیکشن 137 کا حوالہ دے کر مجھے سمجھ نہیں آتا الیکشن کمیشن کیا کروانا چاہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن 137 سیکشن کا حوالہ دے کے اب کیا کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مدت گزر گئی ہے، وہ ٹائم گزر چکا ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا کہ سیکشن 173 الیکشن ایکٹ کا اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر کسی نے غلط گوشوارہ داخل کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اب یہ 173 جو ہے مدت کا نہیں بتا رہا، اس اگر غلط جمع کروایا ہے، کسی نے غلط جمع کروایا ہے گوشوارہ، تو اس کو کرپٹ پریکٹس سمجھا جائے گا، اس کے خلاف 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ سیکشن 137 میں 120 دن کی جو حدود ہے اس کو پھلانگنا ہوگا۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ کیسے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اس پر کارروائی کرو، کیونکہ 137 سیکشن میں 120 دن کی جو پابندی ہے وہ گزر چکی ہے، اس کے بعد میں اس کو پھلانگنا اور اب اس کو اس سیکشن کے تحت کسی کو ڈسکوالیفائی کروانا، سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس قانون کے تحت اس کو کیا گیا ہے، کس طرح کیا گیا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس پر کارروائی کرو، تو اگر 120 دن کو ایک طرف رکھ دیں، وہ پھر آگے جا کے ایکسپلین کرتے ہیں اور کہیں کہ اس کے باوجود بھی کارروائی ہو سکتی ہے، تو اس کارروائی کے نتیجے میں پہلے ایک سزا ہونا ضروری ہوگی، ایسے ڈائریکٹ کارروائی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے سزا ہونا ضروری ہوگی عمران خان صاحب کو، اور وہ سزا 2 سال کی ہوگی، تب کہیں جا کر نااہلیت ہوگی کہ اب آپ اسمبلی کے ممبر نہیں۔ 2 سال قید الگ، 5 سال کے لیے یا جو بھی آگے سیکشن 174 کہتا ہے اس الیکشن ایکٹ کا، اس کے لیے سزا کاٹنا ضروری ہے۔ عمران خان صاحب نے سزا بھی نہیں کاٹی تو ڈائریکٹ ان کو کیسے نااہل کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ای سی پی کیسے نااہل کا حکم دے سکتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، یہ میں خود سے ایک چیز نہیں بتا رہا۔ سوال کا جواب پھر انہوں نے اینکر نے سوال کیا کہ کیا ہائر کورٹ میں جا کے یہ جو معاملہ ہے یہ اوور ٹرن ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بظاہر تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ اوور ٹرن ہو جائے گا، اس میں سکم نظر آ رہا ہے، سکم، یہ جو سکم انہوں نے بتایا وہی والا۔ الیکشن ایکٹ 167 ایک عمومی وہ ہے شک ہے، سیکشن ہے، یہ چیزیں بتاتا ہے کہ کون سی کرپٹ پریکٹسز ہیں۔ 167 کو یعنی 167 کو 173 کے ساتھ اور ان دونوں کو 137 کے ساتھ مل کے پڑھنا ہوگا، جو یہ 3 سیکشن ہیں 167 173 اور 137، ان تینوں کو ملا کے پڑھنا ہوگا۔ اور ٹرائل کے دوران انہوں نے کہا کہ ہائر کورٹ کا فیصلہ اگر آ جاتا ہے پھر ان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف ٹرائل کورٹ میں جو کچھ بھی کارروائی جاری ہوگی وہ وہیں پہ رک جائے گی۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی جو ٹیک ہے، اس کی پلی ہے وہ یہ ہے، اس کے اوپر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایکسپلین کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی پلی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2018 19 20 اور 20-21 میں جو 17 چیزیں خریدی تھی، توشہ خانے کی 58 تھی، اس میں سے 17 خریدی تھی، اس کو مارکیٹ میں جا کے بیچ دیا۔ ہم نے جو ٹیکس تھا اس بیچنے کے بعد جو رقم آئی اس کا ٹیکس ہم نے جمع کرایا، اس کو ہم نے اپنا اثاثہ ڈکلیئر کیا، یعنی اس اماؤنٹ کو اپنا اثاثہ ڈکلیئر کیا ہے، اور تو کیا یہ والی دلیل ٹھیک ہے؟ تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اثاثوں کی تاریخ، جی دلیل بالکل درست ہے میری نظر میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک دلیل لے رہے ہیں کہ یہ اثاثہ ہی ہے جو اماؤنٹ ہے جو چیزیں بیچنے کے بعد آئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اثاثوں کی تاریخ 30 جون ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ 31 دسمبر ہے۔ اگر 30 جون سے پہلے بیچ دیا، 30 جون سے پہلے یعنی کہ اثاثے ڈکلیئر کرنے کی جو آخری تاریخ ہے 30 جون ہے، ایک کوئی چیز ان کے پاس آئی، انہوں نے 30 جون سے پہلے اس کو بیچ دیا، رقم آ گئی اور رقم گوشواروں میں دکھا دی، تو یہ ہم بات کہیں گے کہ گھڑی کی یہ قیمت تھی، ہم نے بیچی، اس کی جو اماؤنٹ آئی وہ ہم نے اس کو ظاہر کر دیا ہے اس کے اندر، اپنے سارے اثاثوں کے اندر۔ تو یہ ہے اتنا کمزور فیصلہ۔ عمران خان صاحب کا میسج آپ نے سن لیا، وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ ای سی پی
اور مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں سرٹیفائڈ جھوٹا سرٹیفائڈ. آپ کو تو عدالت عظمیٰ جسے کہتے ہیں اس نے فیصلہ سنایا. یہ تو وہ ای سی پی ہے جس کے اوپر خود کوشچن مارک آپ کے اپنے اتحادی اٹھاتے ہیں کہ یہ دھاندلی اس نے کروائی, جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا الیکشن کمیشن کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں جس وقت بنایا جاتا تھا. اگرچہ عمران خان صاحب نے بنایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے نام دے دیا تھا بس اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر کے, لیکن بہرحال تو سرٹیفائڈ آپ کو بڑا شوق ہے کسی کو بنانے کا. پہلے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کہیں, جب والد صاحب سرٹیفائڈ کوئی کہتے ہیں تو پہلے یا تو آپ عدالت کے اوپر چڑھائیاں شروع کر دیتے ہیں یا پھر آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے اثاثے زیادہ ہیں بھائی, آپ کو اس سے کیا سنا ہے نا نواز شریف کا آپ نے بیان, اس وقت تو آپ یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت تو کرپشن آپ کی نظر میں ہوتی نہیں. وہ حمزہ شہباز صاحب کیا کہتے ہیں, کرپشن ہوتی ہے اور پیسہ کھایا جاتا ہے. مطلب اپنی دفعہ تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں, اور ابھی جناب صاحب آپ کو سارے قانون بھی نظر آ رہے ہیں, آپ کو کرپشن اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ بھی نظر آ رہا ہے, آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہیں کچھ ڈیوائن جسٹس والے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت. تو یہ کچھ معاملہ تھا. آگے بھی دوسری ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا.